अस्सलाम वालेकुम। किसान ऑटोज़, ट्रैक्टर पार्ट्स और पाकिस्तान किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी लाहौर में। ATS के चेयरमैन अमजद वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले हम अमजद वज़ीर साहब से ये पूछते हैं कि ATS के बारे में तारफ़ भी आपको करवाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब कारी सरदार मोहम्मद जमील खान साहब और जनाब नदीम साबिर साहब बानी पाकिस्तान ऑटोज़ ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम अपने ब्रांड, अपने ATS के बारे में आप लोगों को कुछ आगाही कर दे सके। हमारा ये बड़ी अच्छी हमारी एक कोशिश होगी कि हम इस मुख्तसर वक्त में आपको काफ़ी सवालात के जवाब भी दें और आपको ATS के बारे में बता सके कि ATS असल में है क्या। आपका पहला सवाल जो है कि ATS जो पार्ट्स जो हैं वो कहाँ के हैं, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा तफसील बतानी पड़ेगी और आपको भी सब्र से सुनना पड़ेगा। आज से कुछ तकरीबन 40 साल पहले मुझे मिल्लत का सोल डिस्ट्रीब्यूटर, मिल्लत का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तो कुछ चंद सालों में मैंने इतनी मेहनत की कि मिल्लत ट्रैक्टर ने मुझे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिल्लत ट्रैक्टर होने का एजाज़ दिया। और एजाज़ देने के बाद मुझे मिल्लत ट्रैक्टर ने मैसी फर्गूसन इंग्लैंड भिजवा दिया और मैं इंग्लैंड गया। वहाँ का जहाज़ का टिकट, वहाँ रहने का 1 हफ्ते का होटल का स्टे और पैसे मुझे मिले। और मुझे ये अल्लाह ताला ने एजाज़ दिया कि वहाँ के प्रेसिडेंट, मैसी फर्गूसन के प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझसे मुलाकात की और बड़ी तफसीली मुलाकात की। तो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब इतने बड़े एजाज़ के साथ मैं वहाँ गया तो इंग्लैंड के मैसी फर्गूसन के लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए हुए थे। मुझे उन्होंने होटल में ठहराया और दूसरे दिन उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री का मुझे विज़िट करवाया। तो जब मैंने उनकी पूरी फैक्ट्री का विज़िट किया तो मैंने बाद में फिर प्रेसिडेंट से मुलाकात की। मैंने 2-4 उनके जो पार्ट्स थे उसकी शिकायत की, तो उन्होंने बड़ी आसानी से मुझे ये बात कह के, और बात भी ठीक थी, उन्होंने कहा कि हम इंजन परकिन कंपनी से ख़रीदते हैं, तो वहाँ से पेटी बंद आता है और हम उठा के अपने ट्रैक्टर में रख लेते हैं। तो इसके सवालों के, आपके सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकूँगा, कल मैं आपको परकिन के पास भिजवा दूँगा। तो अगले दिन उन्होंने मुझे, मैसी फर्गूसन वालों ने परकिन कंपनी भिजवा दिया। उनसे मैंने सवालात किए तो उन्होंने पहले तो मुझे पूछा कि तुम मैकेनिक हो, तुम बोरिंग वाले हो, तुम कौन हो। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, मैं एक पार्ट्स डीलर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस दफ़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिल्लत के डीलर होने का एजाज़ हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे सवाल, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच बताती है कि तुम ज़रूर कोई मैकेनिक या इंजीनियर या बोरिंग या फाउंड्री वाले हो। तो फिर खैर एनी हो, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा जी कि हम इंजन को जोड़ते हैं, पार्ट्स नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा जी हम आपको पार्ट्स जो हैं वो जो बनाते हैं उनके पास ले जाएंगे। वो पार्ट्स बनाने वालों के पास ले गए। तो जब पार्ट्स बनाने वालों के पास ले गए तो उन्हें मैंने जब ये सवाल किए कि आपके ये पार्ट्स ठीक नहीं, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी परकिन इंजन बनाने वाली मैसी का, और उसको मैं सिखा रहा हूँ या कह रहा हूँ कि जी आपकी ये चीज़ें, इनमें ये कमी है, ये ठीक नहीं है। और उनकी देखें, ये उनकी, मैं समझता हूँ कि जो ऐसी कौमें तरक्की याफ्ता होती है ना, वो आप लोगों को सही बात बताती हैं। वो ये नहीं करती कि आपको सनप करे या आपको कहे जी हमें नहीं आपको कुछ बताएंगे। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये मैसी फर्गूसन कंपनी जो है उसने कह के हमसे स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसका मटेरियल थोड़ा सा कम करवाया ताकि प्राइसें कम हो। उससे उन्हें करोड़ों पाउंड बचते हैं महीने के। तो मेरी समझ में आ गया। उधर उनमें से किसी एक साहब ने इंग्लिश में ये भी कहा, जिसका उर्दू में आपको कर देता हूँ, कि उसने कहा जी जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो उनकी मैं बातें सुनी, वापस आया। फिर मेरी प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई।
جب میری پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی تو بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ پریزیڈنٹ نے مجھے کہا کہ مسٹر امجد وزیر، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو پورے پاکستان کی میسی فرگوسن پارٹس کی ڈسٹریبیوشن دے سکتے ہیں، اور پھر یہ ڈسٹریبیوشن صرف آپ کے پاس ہوگی، ملت کے پاس بھی پارٹس کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی۔ ملت ٹریکٹر بنائے گا، پارٹس صرف آپ بیچیں گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر ملت کو اپنے ویئر ہاؤس کے لیے پارٹس چاہیے آفٹر سیل کے لیے، وہ آپ سے لیا کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس سے بڑا اعزاز آج تک کبھی کسی نے حاصل کیا ہی نہیں ہوگا کہ ان کا اسمبلر یا موجود ہو، مینوفیکچرر یا موجود ہو، اور وہ جا کے کسی اور کو کہہ دے کہ نہیں پارٹس تم کرو گے، ٹویوٹا نہیں کرے گی، ہینو نہیں کرے گی، سوزو نہیں کرے گی، نسان نہیں کرے گی، مرسڈیز نہیں کرے گی، مازدا نہیں کرے گی، پارٹس کوئی اور کر لے گا۔ یہ مثال نہ میں نے سنی، اور اگر آپ نے سنی ہو، آپ کو کوئی پتا ہو تو مجھے ضرور میری انفارمیشن میں اضافہ کریں کہ اس طرح کی کوئی مثال ہے کہ ان کے اپنے اسمبلر یہاں پہ موجود ہوں اور وہ کہہ جی اسمبلر کو بھی ہم پارٹس نہیں دیں گے، پارٹس بیچنے کے لیے وہ بھی میرے سے لے گا۔ تو یہ اس سے بڑی مثال میرا خیال ہے میں دے ہی نہیں سکتا، نہ ہو سکتی۔ اگر پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ اگر کوئی آپ کو نالج میں ایسی بات کہیں اور کی ہو، مجھے ضرور بتائے کہ میں اس غلط فہمی میں نکلوں کہ شاید دنیا میں صرف میں ہی ہوں جس کو یہ موقع ملا۔ تو پھر 20 سال تک میں میسی فرگوسن کا پارٹس کا سول ڈسٹریبیوٹر رہا پاکستان کے لیے، الحمدللہ۔ 1993 میں مجھے 200 ملکوں میں اور 7 ارب 70 کروڑ لوگوں میں، 200 ملکوں میں 7 ارب 70 کروڑ لوگوں میں دنیا کا سب سے بڑا ڈسٹریبیوٹر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا، اور میسی فرگوسن کا میں پہلا آدمی ہوں پاکستان کا جس نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ 200 ملکوں میں دنیا کا سب سے بڑا ڈسٹریبیوٹر مجھے قرار دیا گیا، اور پھر انہوں نے مجھے چاندی کا کراؤن الپینین دیا، اور الحمدللہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز تھا جو میں نے پاکستان کی طرف سے حاصل کیا۔ نمبر 2، 1993 میں یہ ہوا، اور 1994 میں وہ کہتے ہیں نظر لگ گئی کہ کیٹرپلر برازیل نے میسی فرگوسن کو خرید لیا، اور کیٹرپلر برازیل میسی فرگوسن کو لے کے برازیل چلے گئے۔ انہوں نے پلانٹ بھی سارا اکھاڑ دیا جو لنڈن میں پیٹر برو میں لگا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد ہم وہ کیا کہتے ہیں پھر ایک دفعہ اپنی سٹارٹنگ پوزیشن میں آ گئے۔ تو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیسہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری انفارمیشن بھی دے دی، میسی فرگوسن کے سارے وینڈرز کو میں جانتا تھا، کون کیا بناتا ہے، رنگ کون بناتا ہے، پسٹن کون بناتا ہے، فلانی چیز کون بناتا ہے، کرنک کون بناتا ہے۔ تو سب سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی، تو یہ بھی پتہ چل گیا تھا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو ایک ہمارے بھائی جان ہیں بڑے، وہ انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے انجینئرنگ میں کیا ہوا پی ایچ ڈی۔ تو وہ میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، میرے پارٹنر بھی تھے اور ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یار ہم بڑے لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں، کبھی کوئی مرج ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی بینکرپسی ہو جاتی ہے، کسی کی پالیسی بدل جاتی ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، تو ہم پھر وہ زیرو میٹر پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم کریں گے جتنا اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے کہ ہم اپنے پارٹس خود ڈیولپ کروائیں گے، اور ان لوگوں سے جن سے میسی فرگوسن یا پرکن والے کرواتے تھے ان سے کروائیں گے، اور اس شرط پہ کروائیں گے جو انہوں نے کہی تھی کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا۔ تو ہم انہیں کہیں گے جی اب ڈالیں جتنا گڑ ڈالنا چاہتے ہیں اور اسے میٹھا کریں۔ تو ہم نے پھر اس دن سوچا کہ ہم اپنا برانڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے۔ تو ATS الحمدللہ جس کا مطلب ہے آٹوموٹیو اینڈ ٹریکٹر سپیئر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے جس نام کا انتخاب کیا ATS آٹو موٹیو، T سے ٹریکٹر، S سے سپیئر، وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جو بڑا ہی مبارک مطلب ہے کہ اللہ تیرا شکر۔ تو الحمدللہ ہم نے اس برانڈ کو اسٹیبلش کیا۔
پھر 4 سال مجھے اور میرے بھائی کو لگے پروڈکٹس کو ڈیولپ کرانے میں، اور ہر علیحدہ وینڈر سے ہم نے اپنی اور اسپیسیفیکیشن جو ان کی تھی اس سے زیادہ ہائر اسپیسیفیکیشن، یعنی ان کی کوالٹی سے زیادہ اچھی کوالٹی میں ہر پرزے کو ڈیولپ کروایا. تو اب سوچیں کہ اصلی سے بھی اچھی کوالٹی، تو پھر اس پہ ہم نے بے اختیار ہمارے منہ سے نکلا بیٹر دین جینون، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ اصلی سے بھی اچھا ہے، یعنی جینون سے زیادہ اچھا ہے. تو لوگوں نے شروع میں کہا لو جی ان کا دماغ پھر گیا، ان کی ڈسٹریبیوشن ختم ہو گئی، تو ان کو اتنا شوق، اتنا ان کو دھچکا پہنچا کہ یہ فضول دعوے کرنے لگ گئے ہیں کہ جی ہم جینون سے، اصلی سے کبھی ہو سکتا ہے اصلی سے اچھا ہو، لیکن اس حقیقت کو میرے سے زیادہ کوئی نہ جان سکتا ہے، نہ پہچان سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، کیونکہ میں اس سے گزرا ہوا ہوں. میں جب گیا تو انہوں نے بتایا مجھے کہ جناب میٹھا ڈالیں اور گڑ ڈالیں اور میٹھا ہوگا، تو وہ چیز میرے ذہن میں پھنسی ہوئی تھی. تو ہم نے جا کے تو پھر ہم نے کوئی نہ ہی اس میں، دیکھیں میری کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں ہوگی، نہ میں کوئی ان ایسی چیزوں میں بونگیاں مارتا ہوں، نہ کوئی دلیل کے بغیر ہوتی ہے. ہر چیز کی دلیل دوں گا اور سچ بولوں گا، اس لیے لوگوں کے دل و دماغوں پہ اثر کر جاتی ہے. تو ہم نے انہی لوگوں سے جا کے موسٹلی میں بات کر رہا ہوں، چیزیں ڈیولپ کرائیں، زیادہ اس میں شکر ڈالی، زیادہ میٹھا کیا، اور پھر ہم اس کو ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ کیے، اور پھر ہم لے کے بازار میں آئے. اور جب ہم نے لے کے آئے تو ہمارے مکینک بھائیوں نے، جب ہم نے ان کو کانفرنسز کی، ان کو اپنی کانفرنس پہ بلایا، ان کو یہ ریئلٹی بتائی، اور انہوں نے تسلیم کی. اور وہ بچے نہیں ہیں کہ اسکول کے چھوٹے بچے جو میری باتوں میں آ جاتے، انہوں نے میری باتوں کو آزمایا، دیکھا. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ رنگ ان کا، یہ رنگ میرا ہے، یہ فلانی چیز ان کی ہے، فلانی میری ہے، یہ ان کا مٹیریل، یہ میرا. اور انہوں نے اس کو آزمایا، آزمائش پہ پورا اترا، تو پھر بے اختیار لوگوں کے منہ سے نکلا کہ یہ اصلی سے بہتر ہے.